محمد عابد چودھری عوامی پکار کے ساتھ آج ہم آئے ہیں گیلانی ہاؤس میں سابق ایم این اے سعید علی موسیٰ گیلانی سے گزشتہ کئی دنوں سے خبریں زیر گردش ہیں، اس کے حوالے سے کچھ معاملات پر ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں عابد چودھری صاحب کو عوامی پکار چینل بنانے پر، یوٹیوب چینل بنانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ خبریں عوام تک پہنچائیں گے، صحیح خبر پہنچائیں گے، اور ہمیشہ سے انہوں نے علاقے کی عوام کے لیے ان کا بہت کردار رہا ہے، اور انہوں نے جو خبر جیسی ہے ویسے بنائی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی خبر کو مرچ مسالہ لگا کر عوام کو ورگلانے کی کوشش نہیں کی، اور میں ان کو بہت عرصے سے، میں سمجھتا ہوں کہ 10 سالوں سے دیکھ رہا ہوں۔ صحافت میں بڑا نام ہے علاقے کی صحافت میں۔ میں عوامی پکار کے لیے دعا گو ہوں، اور عوامی پکار کو میں بیسٹ آف لک وش کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے انہوں نے عوام تک اپنی چینل پہنچانے میں۔ بہت شکریہ سعید علی موسیٰ گیلانی۔ یہ چھوٹے سے میرے چند سوالات ہیں جو کہ میرے نہیں بلکہ حلقے کی عوام کی آواز ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں کیا پی ڈی ایم مشترکہ الیکشن لڑے گی یا تمام امیدوار الگ الگ الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں، الیکشن لڑنے کا جو رائٹ ہے وہ ہر کسی کو ہے، اور ہم سب جتنے بھی ہیں ہم اپنی اپنی پارٹیز کے پابند ہیں۔ جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کے پابند ہوں گے۔ ہم نے 2012 میں، 11 میں، 13 میں، 18 میں علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑے ہیں، اور بالکل ہم علیحدہ بھی تیار ہیں۔ اگر پارٹی مشترکہ فیصلہ کریں گی تو ہم مشترکہ بھی تیار ہیں۔ آپ کے اقدار کا جو اب پتہ نہیں قدرتی بات ہے کہ سعید علی موسیٰ گیلانی کے دور میں مطلب ان کے حصے میں ضمنی الیکشن ہی آئے ہیں، جو بھی انہوں نے جیتے آج تک ضمنی الیکشن ہی جیتے ہیں۔ تو آپ کا جو اقدار کا دورانیہ ہے وہ کتنا ہے، اور اب تک آپ نے حلقے میں کتنے فنڈز خرچ کر چکے ہیں؟ دیکھیں، میں 9 مہینے کے لیے 10 ماہ کے لیے منتخب ہوا، اور ملکی صورتحال آپ سب کے سامنے تھی، عوام کے سامنے تھی، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم 2 امیدوار تھے۔ ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب بھی وزیر تھے، ان کے پاس بھی اختیارات تھے، مجھے بھی انہوں نے فنڈز دیے ہیں، اور جس کے مطابق ہم نے کوئی 50 کروڑ روپے کے فنڈز ہم لگا چکے ہیں، اور کچھ ابھی بھی آن گوئنگ اسکیمز ہیں وہاں پر لگ رہے ہیں۔ کچھ ہم نے میں سمجھتا ہوں بجلی کے فنڈ میں نے لگائے ہیں، وہ بھی کیونکہ فنڈز کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک ملک کے اندر پیسوں کی صورتحال بہت نازک تھی، اور ایم این ایز کو فنڈز نہیں مل رہے تھے، جس پر تمام ایم این اے، جب میں اسمبلی میں گیا تو مجھے حالات پتہ لگے، تو وہاں پر ایک آبویسلی ایک حلقے کی عوام کی بھی ایکسپیکٹیشنز تھیں، اور جب ہم ادھر دیکھتے تھے تو ادھر ہم ملکی صورتحال دیکھتے تھے، ملکی خزانہ دیکھتے تھے، تو اس میں بھی پریشان ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے کوئی 5 کروڑ روپے کے ہم نے وابڈا کے نیو ولیج الیکٹریفیکیشن کرائی ہیں، کچھ کوشش کر کے جہاں پر جن علاقوں میں بجلی بالکل نہیں تھی، اور اس طرح جو عوامی غریب لوگوں کی سڑکیں، ان کی سولیں، گلیاں نالیاں تھیں، اس کے لیے کوشش کر کے جو فنڈ ملے اس میں لگوائے ہیں ہم نے۔ پھر میں نے کوشش یہ کی ہے کہ روزگار کے مواقعوں میں لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ اس میں خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے روزگار میں نے اس 9 مہینے کے دورانیے میں دیا ہے، اپوزیشن میں بھی کرتے رہے ہیں، پر اس 9 مہینے کے دورانیے کے اندر بھی جتنا روزگار میں دے چکا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تناسب کے حساب سے کسی بھی ایم این اے نے اپنے 5 سال کے دورانیے میں اتنا نہیں کیا جتنا میں نے کیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، جتنی کوشش میں کرتا ہوں ایک کسی غریب کو روزگار کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اس طرح نہیں کیا۔ بجلی کے بلوں میں اضافہ اور موجودہ مہنگائی کے حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں عوام آپ کو ووٹ دے گی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو میجر پالیسیز تھیں اس میں ہم نے جتنی کوشش کر سکتے تھے کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم ایک انٹرنیشنل معاہدے کے تحت ہم چل رہے ہیں، ہمارا ملک، ہمارے پاس اپنے وسائل کم ہیں، اور ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں، تو ہمیں ان کی شرائط مانتے ہوئے یہ سارے اقدامات کرنے پڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن ہم اس میں سے نکل آئیں گے۔ ملک عبدالغفار ڈوگر، سعید علی موسیٰ گیلانی اور محترمہ بانو قریشی اگر آنے والے الیکشن میں
الگ الگ الیکشن لڑیں تو آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے کتنے ووٹ حاصل کر لیں گے تینوں پارٹی؟ دیکھیں، میں 2018 میں میں رنر اپ تھا. میرا اور پی ٹی آئی کے درمیان میں کوئی 2-3 ہزار کا فرق تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت میں یہ کہنا چاہتا ہوں عوام کو کہ میں لوگوں کے کام ایموشنلی ہو کے کرتا ہوں. میں ان سے نا دل سے کرتا ہوں. میں ان سے اگر میں جذباتی ہو کے کرتا ہوں ان کے کام، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص میرے دروازے تک آیا ہے، یا جو رات کو یہ سوچتا ہوگا کہ میری مسائل کا حل کون کر سکتا ہے، اور اس کے ذہن میں اگر میں آ گیا ہوں تو یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے. تو میں اس لیے کافی ایموشنل ہو کے کام کرتا ہوں. باقی سیاستدان لوگوں کے کام اس طرح نہیں کرتے، وہ بڑے سخت مزاج ہو کے کرتے ہیں. یہ آپ سمجھ لیں کہ شاید نوجوانی کی وجہ سے میرے اندر یہ جذبات ہیں، لیکن میں نیتوں کا پھل دیکھتا ہوں. میری نیت عوام کے، میں نہ کسی کو پکڑانے کے اندر ہوں کہ کسی پر جھوٹے پرچے کروائیں، ان کو اندر کروایا جائے تو اور اس طرح ان کو شامل کیا جائے. میں بالکل صاف ڈیولپمنٹ کی، روزگار کی سیاست کرتا ہوں، اور جو حقدار ہے اس کے حق کے لیے جنگ لڑتا ہوں. NA 157 میں جب ضمنی الیکشن ہوا تو کچھ ورکر آپ کا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان سے بہت زیادہ وعدے وعید کر لیے ہیں. اب ان کے وعدے وعیدوں پر پورا نہیں اترے اور وہ آپ سے کافی حد تک اس معاملے میں ناراض نظر آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو ہمارے دوست اور ورکرز ہیں نا، وہ ناراض نہیں ہوتے. اوبیسلی ہر بندہ نا اپنے کام کی وجہ سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا. ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں. لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ جو حالات تھے، یہ 8-9 مہینے 10 مہینے کوئی وقت نہیں ہوتا. تو یہ صرف آپ کو فی الحال لگ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی میں سب کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ میرے ساتھ تحریک انصاف کے رابطے میں ہیں، مسلم لیگ نواز کے رابطے میں ہیں. تو میں تو ابھی خود یہ نہیں کر چاہ رہا کہ ہم آپس میں سیاست کرنے لگ جائیں اور اس طرح لڑائیاں کرنے لگ جائیں. تو میں خود سکون سے بیٹھا ہوا ہوں، اور میں سب کے کام کر رہا ہوں. جو بھی میرے پاس دوست بھائی آتے ہیں، میں سب کی خدمت کرتا ہوں. تو یہ ناراضگیاں جو ہیں، یہ اپوزیشن میں بھی ہوتی ہیں، اقتدار میں بھی ہوتی ہیں، دھڑوں کی پالیٹکس ہوتی ہے، وہاں پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ تعالی لوگ ہمارے سے پیار کرتے ہیں، اور ان کو میری نیت پر بالکل بھی شک نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے سے پیار کریں گے. یہ جو اس طرح کی خبریں ہیں، یہ میں لگوانا چاہوں تو میں بھی روز لگوا سکتا ہوں کہ فلانا ناراض ہے، فلانا ناراض نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب اپنے ووٹر کے اعتماد پہ بالکل پورا اتر رہے ہیں؟ دیکھیں جو عوام ہے نا، جنرل پبلک، وہ سمجھتی ہے کہ ایک جادو کی چھڑی ہونی چاہیے، اور اگر جو MNA ہے وہ بن گیا ہے تو وہ بس فوراً سے پہلے ہر چیز کر دے گا. جیسے میں سوچ کر گیا تھا کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کے پاس جاؤں گا تو ہر چیز ہو جائے گی. جب وہ بنے، PDM کی حکومت میں مسلم لیگ نواز آئی، تو ان سے بھی توقعات تھیں. آج مسلم لیگ نواز اوبیسلی ان کا گراف نیچے ہے، کیونکہ کام نہیں کر سکے، مہنگائی ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ عوام کا ایک جنرل تاثر ہوتا ہے کہ جو موقع پر اقتدار پہ ہو، اس پر جو ہے وہ غم و غصہ نکلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روزانہ میڈیا پر، خصوصاً جو سوشل میڈیا پر آپ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ موسیٰ گیلانی کے لوگ گاڑی کے آگے لیٹ گئے اور احتجاج کیا، تو یہ میرا جو نا مین کوشچن یہ ہے کہ موسیٰ گیلانی ہی گاڑی کے آگے کیوں لیٹتے ہیں، یا اس طرح کی خبریں کیوں پھیلائی جاتی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ میری اس سے خائف ہیں، پاپولیرٹی سے. تو میں تو عوام کے درمیان ہوتا ہوں. بلکہ یہ خبریں تو عابد صاحب، آپ کیونکہ بدلہ سے ہیں، آپ کا وہ علاقہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. میرے علاقے میں اگر ایک احتجاج ہو رہا ہے اور میں وہاں سے گزروں، تو لوگ تو ہمارے علاقے میں بڑے وسیع دل کے لوگ ہیں، وہ تو احترام کرتے ہیں. تو میں جب گزر رہا تھا، احتجاج ہو رہا تھا، میں نے روک کے ان سے پوچھا کہ بھائی کسی چیز میں احتجاج میں کوئی تمہیں رکاوٹ تو نہیں ہے، کوئی تمہیں پولیس یا کوئی انتظامیہ تنگ تو نہیں کر رہی؟ کیونکہ احتجاج کا ہر کسی کو حق ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی احتجاج نہیں. میں نے کہا زبردست، اچھے طریقے سے احتجاج کرو، ہم بھی شامل ہیں تمہارے احتجاج میں، پیپلز پارٹی کے. تو انہوں نے، بلکہ جب میری گاڑیاں آئیں تو لوگ خود سائڈ پر ہو گئے کہ موسیٰ گیلانی آ رہا ہے، اس کو گزرنے دو. تو میں گزر گیا، اور پیچھے سے پتہ لگا کہ جی میری گاڑی کے آگے لیٹ گئے ہیں، اور نہ میری تصویر ہے نہ میری گاڑی کی تصویر ہے. بول کے آپ نے بھی اس کی تصدیق کی اور تردید بھی کی. پھر وہ تردید بھی آ گئی. 3 دن سے پھر کوئی
کہیں پر علاقے میں احتجاج ہو رہا ہے، کسی راہگیر کے اوپر انہوں نے کوئی احتجاج کی زد میں آ گیا کوئی، وہ بھی میرے نام سے منسوب ہوئی، اور وہ بھی ABN نیوز نے اس کی تردید بھی دی، مجھے ان کے بیورو چیف نے معذرت بھی کی. میں آگے سے ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا ہم وسیع دل کے لوگ ہیں، خبر تردید کس نے پڑھنی ہوتی ہے، خبر ہی پڑھتے ہیں ہر کوئی، اور پھر پھیلانے والوں کو موقع مل جاتا ہے. خیر اب تو میں سمجھتا ہوں کہ سائبر کرائم کا ایک اتنا رول ہو گیا ہے FIA کا، تو اگر میں چاہوں تو جو فیس بک پہ لگا رہا ہے، میں اگر ان کو نوٹس بھیجنے لگ جاؤں تو وہ بیچارے سارے اندر ہو جائیں گے. تو میں تو خود بھی کارروائی نہیں کر رہا ہوں ان کے خلاف، تو اس کی تردید آ گئی ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیک نیوز سے لوگوں کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں تصدیق کر کے خبر پھیلانی چاہیے. یہ جھوٹی افواہ پھیلانا نہ ہمارے دین کے اندر ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اوپر جو پریشانی ہے اور عوام کے اوپر جو پریشانی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ خود اندر سے بھی ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں جو چیز سوٹ کرتی ہے ہم اس کے اندر اپنی آخرت بھی خراب کر جاتے ہیں، دنیا بھی خراب کر جاتے ہیں. NA157 کے دیکھنے والوں یا لوگوں کے نام کوئی آپ کا پیغام جو کہ ہمارے چینل کی طرف سے ان تک پہنچے وہ؟ میں NA157 کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ مجھے بہت تھوڑا موقع ملا، اور انہوں نے مجھے یہ ضرور دیکھا کہ میں نے ان کی آواز کو اسمبلی کی فلور پہ ہر طریقے سے، جو بیسک کام تھا MNA کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کی آواز بنے. میں ان کی آواز بن کر، چاہے وہ پارلیمان تھا، پارلیمنٹ سپریمیسی تھی، ڈیموکریسی تھی، اس کے لیے ہم جد و جہد کرتے رہے. میں آواز بلند کرتا رہا، سرائیکی صوبے کے لیے آواز بلند کی، روزگار کے لیے آواز بلند کی، مہنگائی کے لیے آواز بلند کی، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم وہ کرتے رہیں گے. اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی ہی جمہوریت کو واپس الیکشنز کا مطالبہ کر رہی ہے، الیکشن لے کر آئے گی، عوام کو اس کا رائٹ ملے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے لیے جتنی خدمت کر سکیں گے اور کریں گے. ایک دفعہ جب 5 سال کا ٹائم ملے گا، اس کے اندر بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو جن کو وقت درکار ہے، ہم وہ کریں گے. ہم کیڈٹ کالج، یوسر رضا گیلانی کیڈٹ کالج بنا ہے، اور NA157 کے اندر بنا ہے، موضع عالمگیر وہاں چھتہ میں بنا ہے، اور وہ عوام ملتان کی عوام کے لیے ترقی کے راستے کھول رہے ہیں. یوسر رضا گیلانی صاحب موٹر وے لے کر آئے، ایئرپورٹ لے کر آئے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اس ملتان کی ترقی میں بہت کردار ادا کرتی ہیں، اور ہمارا خاندان ملتان کی ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں رہے گا اور کوشاں رہتا ہے. ایک چھوٹا سا سوال جو کہ آج کل بہت زیادہ زیر گردش ہے، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے گھروں سے اتنا پیسہ ملنے کی یا برآمد ہونے کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کیا واقعی سندھ میں اتنا پیسہ ہے، یا وہاں پہ اتنا پیسہ کیسے نکل رہا ہے، اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے؟ جتنا پیسہ کیلکولیٹ کر کے وہ بتا رہے ہیں، اتنا پیسہ تو پاکستان کا سالانہ بجٹ نہیں ہے جتنا پیسہ وہ بتا دیتے ہیں کہ باتھ روموں کی چھتوں میں اور باتھ روموں کے دیواروں میں چنا ہوا ہے. یہ صرف ایک ایسی خبریں ہیں کہ عوام کو مایوسی، عوام کے اندر جذبات کے اندر غصہ پھیلانے کے لیے. کوئی صداقت نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ اب تو مذاق بن گیا ہے. اب تو ہر کوئی کہتا ہے کہ فلانے کے نوکر کے باتھ روم سے بھی اتنا نکلا ہے. یہ ایک مذاق کے طور پہ استعمال ہونے لگ گیا ہے. اس طرح کی افواہوں سے گریز کرنا چاہیے. ایسی میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسی آگ ہے، یہ اگر شروع ہوتی ہے تو پھر یہ کسی کو نہیں چھوڑے گی، یہ ہر کسی تک پہنچے گی. اگر یہ پیپلز پارٹی پر ہے تو پھر یہ PTI پر بھی جائے گی. یہ مراد سعید کی باتیں آنے لگی ہیں، پھر یہ نواز شریف صاحب تک جائے گی، پھر یہ کیئر ٹیکرز کو بھی نہیں چھوڑے گی. یہ کسی کو نہیں چھوڑے گی، نہ یہ کسی ججوں کو چھوڑے گی، نہ یہ کسی اور ادارے کے افسران کو چھوڑے گی. افواہوں کی بنیاد پر نہیں، ٹھوس ثبوت ہوں، ٹھوس طریقے سے ہو. کبھی کسی اخبار نے بتایا کہ کسی عدالت میں کوئی پیش ہوا ہے نمائندہ، جب عدالت میں پیش ہوگا، کیس بنے گا تب بات کریں. اس سے پہلے بس باتیں پھیلا کے ایک اس طرح واٹس ایپوں پر اور سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں، یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے. یہ ہر کسی کو نقصان دہ کرے گی. بہت شکریہ سر، تھینک یو.